بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ رمضان المبارک کے 2 روزے عافیت کے ساتھ گزرے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے پورے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پچھلے 2 روزوں میں ہم نے پہلے پارے کا خلاصہ اور دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ آج تیسرا پارہ ہے، پارہ نمبر 3۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، ایمان کی مضبوطی، صدقہ اور انفاق یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قرض اور مالی معاملات کے احکام، جہاد، صبر اور اہل کتاب کی حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ثابت قدمی اور قربانی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ عزیز ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر اور انبیاء کرام کو بھیجا، تمام کے تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، مگر ان کے درجات مختلف ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے عقائد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں وضاحت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا۔ قرض اور لین دین کے اصول بتائے گئے، خاص طور پر آیت الدین 282 جو تجارت اور قرض کے معاملات میں دیانت داری کا ہمیں سبق دیتی ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں ایمان کی خوبصورت تشریح اور دعا شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اہل کتاب کی حقیقت کو اور اسلامی اصول کو بیان فرمایا کہ قرآن حق پر ہے، قرآن حق پر مبنی ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل بادشاہ ہیں، وہی عزت اور حکومت عطا کرتا ہے، اور اہل کتاب کو توحید کی دعوت دی گئی اور انہیں شرک سے بچنے کا پیغام دیا گیا، اور ہمیں بتایا گیا کہ سچی نیکی وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اور جو چیز سب سے زیادہ پسند ہو وہی اللہ کے راہ میں دی جائے۔ اللہ پر کامل ایمان رکھنا، توحید اور تمام انبیاء پر ایمان لانے کی ہدایت دی گئی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ، خیرات اور نیکی میں اپنا بہترین مال دینا، اسی طرح قرض کے اصول کو اپنانا، مالی معاملات میں شفافیت اور قرض لکھوانے اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ صبر اور استقامت اختیار کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور استقامت اختیار کرنا چاہیے، مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں ایمان والوں کے لیے بہترین دعا موجود ہے، اور اس پارے میں سود کی مذمت بیان کی۔ فرمایا سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، اور اسی طرح لین دین میں دھوکہ دینا منع کیا گیا۔ اللہ کے احکامات میں خیانت کرنا، لین دین میں دھوکہ دینا منع ہے۔ اہل
اہل کتاب کی چالاکیوں سے متاثر ہونا یعنی یہود اور نصارہ کی سازشوں سے محتاط رہنے کی تلقین دی گئی، اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے، حکم دیا کہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد سے رہنا چاہیے، یوں ہی بغیر سوچے سمجھے اختلاف اور فرقہ بندی نہیں کرنی چاہیے۔ دھوکہ اور فریب، تجارت، قرض اور دوسرے کئی معاملات میں سچائی اور دیانتداری کو لازم قرار دیا گیا۔ تیسرے پارے میں ایمان، اللہ کی راہ میں خرچ، قرض اور تجارت کے اصول، اتحاد اور صبر کی تعلیم دی گئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والے ہیں اور اصل کامیابی وہی ہے جو آخرت میں حاصل ہو۔ دنیا کی کامیابی یہ دائمی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ صبر، تقویٰ، صدقہ، خیرات، دیانتداری، اتحاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس کا حکم دیا، ہمیں سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے اور آپس میں اختلاف کرنے سے بچنا چاہیے۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کا اختتام اور سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں ایمان، جہاد، انفاق، اہل کتاب کی سازشیں، صبر اور مالی معاملات کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین حضرات، توجہ سے سنیں، وقت کی کمی ہونے کے باعث مختصراً اور اجمالاً انداز میں آپ تمام کے سامنے پارے کا نچوڑ رکھا جا رہا ہے تاکہ آپ آسان الفاظ میں قرآن کو سمجھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مجید میں آخر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات 253 سے لے کر 257 تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے درمیان فضیلت دی۔ یوں تو تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام میں ان کے درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کے بعد جہاد کی فرضیت کا حکم ہوا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جان اور مال کو قربان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی تیسرے پارے کی ابتدا میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، علم اور حفاظت کا اس میں بیان ہے۔ ایمان میں جبر نہیں، دین میں زبردستی کی ممانعت ہے، کیونکہ حق اور باطل واضح ہو چکے ہیں، لہٰذا کسی پر جبر اور زبردستی کے ساتھ انہیں ایمان کی طرف نہیں بلایا جا سکتا۔ اور تیسرے پارے میں بتلایا گیا کہ ایمان والے اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ طاغوت کی رغبت رکھتے ہیں اور اسی کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 سے لے کر 274 تک صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور معاشیت کے اصول کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آپس میں مکالمہ، بات چیت بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ بتلایا گیا کہ حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنے کی فضیلت اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا 700 گنا اجر زیادہ دیں گے۔
اللہ تعالیٰ اس کا 700 گنا اجر بڑھا دیں گے۔ ریاکاری سے بچنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ دکھاوا جو ہے نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کی مثال ایک پاکیزہ باغ کی طرح ہے جسے اللہ کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ کلام پاک میں ہماری زندگی کے تمام اصول، تمام مراحل بیان کیے گئے۔ کلام پاک ایسی کتاب ہے جس میں ہماری زندگی میں آنے والے ہر مسئلے کا جواب اور حل موجود ہے۔ قرض اور لین دین کے اصول تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ 275 آیت نمبر سے 283 تک فرمایا گیا کہ سود خور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ سود لینا کتنی بری بات ہے کہ سود لینے دینے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اس کی تمام مخلوق کی لعنت ہوتی ہے۔ آگے تجارت اور قرض میں انصاف اور دیانتداری کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اور آیت الدین، اس آیت میں قرض لینے اور دینے والے کو چاہیے کہ وہ لکھے اور اس پر گواہ بنائیں۔ یہ اصول بتلایا گیا تاکہ بعد میں دھوکہ نہ ہو۔ آیت نمبر 284 سے لے کر 286 تک ایمان، دعا اور مغفرت کی آیات ہیں۔ یہ ایمان، دعا اور مغفرت کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی، کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ وہ ظاہر اور چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ظاہر چیز اور چھپی ہوئی چیز سے واقف ہے۔ اور آخری 2 آیات میں ایمان والوں کا اور اس کے رسولوں پر ایمان کا اقرار ہے، اور دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اللہ سے مغفرت اور مدد طلب کرنے کی ہمیں تلقین دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کا آغاز آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک قرآن کی سچائی کو بیان کیا گیا اور اہل کتاب کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا، اور قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ قرآن سے پہلے صحیفے نازل ہوئے، اور قرآن سے پہلے 3 کتابیں اور ہیں جو نازل ہوئیں، توریت، زبور اور انجیل، اور کلام پاک ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حق اور باطل میں فرق واضح کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے لے کر 63 تک حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاکیزہ کردار اور اللہ کی طرف سے معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا۔ عیسائیوں کا غلط عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، اس کو غلط قرار دیا، باطل قرار دیا، اور مباہلے کا واقعہ بیان کیا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حق میں بددعا دیتے تھے کہ جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو چیلنج دیا کہ سچائی کے لیے دعا کریں۔ آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 64 سے لے کر 91 تک
اہل کتاب کی سازشیں بتلائیں گئیں اور مسلمانوں کو نصیحت دی گئی۔ اہل کتاب کو توحید کی دعوت کہ آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے۔ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے جب تک ان کے مذہب کی پیروی نہ کی جائے۔ اصل نیکی وہ ہے جس میں مال خرچ کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی جائے۔ دیکھیے، اللہ پر ایمان اور تمام انبیاء کی تصدیق کی، صدقہ اور خیرات کرنا، انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، خاص طور پر لوگوں سے چھپ کر خفیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اور ثابت قدم رہنا، قرض کے معاملات میں تحریری دستاویز اور گواہ رکھنا۔ تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ ہم کیا نتیجہ حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں کن چیزوں کا حکم دیا؟ اللہ پر ایمان رکھنا، تمام انبیاء کرام کی تصدیق کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، خاص طور پر خفیہ انداز میں لوگوں سے چھپ کر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور ثابت قدم رہنا، قرض کے معاملات میں تحریری دستاویز اور گواہ رکھنا، اتحاد اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، سچے دل سے توبہ اور دعا کرنا، سود کا لینا اور دینا حرام قرار دیا گیا، وہ چیزیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تیسرے پارے میں منع کیا۔ سود کا لینا اور دینا حرام ہے۔ ریاکاری، دکھاوے کے لیے خیرات کرنا یا کوئی بھی عبادت کرنا حرام ہے۔ یہود اور نصارہ کی سازشوں سے متاثر ہونا حرام ہے، اور بتایا کہ شرک ہرگز نہیں کرنا ہے، شرک کرنا حرام ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس عقیدے کو رد فرمایا اور باطل قرار دیا۔ اسی طرح آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کا حکم دیا گیا۔ آپس میں اختلافات رکھنا، جھگڑے کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے۔ یہ پارہ ہمیں ایمان، صبر، قربانی، صدقہ، دیانت داری اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ اس میں سود کی ممانعت ہے، قرض کے اصول ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت ہے، اور اہل کتاب کی حقیقت کو واضح کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ اور استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا چاہیے، مال دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور ہر حال میں ہمیں سچائی پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واضح رہے ناظرین کہ ہم بہت اجمالاً انداز میں کلام پاک کا خلاصہ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم تفصیلی انداز میں کلام پاک کا خلاصہ کریں تو آپ روشنی ٹی وی کے نمبر پر فون کر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔